تو یہ دو روایات میں نے علی کرم اللہ وجہ سے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے اس کے بارے میں بیان، اور بھی صحابہ سے منقول ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کو بیان کرنا، اس کو سننا، اس کو یاد رکھنا، یہ بھی حضور سے محبت کرنے والوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے اعتبار سے تو باکمال تھے، اب دو چار واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اعتبار سے، آپ کے عادات و اطوار کے اعتبار سے یاد رکھیں۔ کسی بھی انسان کے حسن و جمال اور لوگوں کے نزدیک اس کے محبوب ہونے کی دو چیز علامتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اعتبار سے بھی وہ حسن و جمال اچھا خوبصورت ہو، اور دوسرا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ ایک انسان ظاہری طور پر بڑا حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہو تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے شکل بھی اچھی اور سیرت بھی اچھی، اس لیے حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے معلوم دعا کیا ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ حضور علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے جب بھی شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں، کیا بھائی؟ اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا خلقت کے اعتبار سے، اے اللہ مجھے اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھا بنا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہے وہ اچھے، خوبصورت، کتنے پیارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 سال خدمت میں رہے، کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، برا بھلا کہا ہو، بڑے ہی پیار سے محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں سنیں، بڑے صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہنے لگے اچھا کیا بتاؤں حضور کے حالات کے بارے میں؟ کہنے لگے حضور میرے ہمسائے تھے، میرا گھر حضور کے گھر کے ساتھ تھا، تو اکثر حضور کے ساتھ علی کاتب وحی بھی تھے۔ کہتے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی آتی تو مجھے بلاتے، میں حاضر ہوتا اور وہ وحی لکھ دیتا۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جس قسم کا تذکرہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے حضور بھی ویسے ہی تذکرہ کرتے۔ جب ہم لوگ کچھ دنیاوی ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا تذکرہ کرتے، کوئی دنیاوی بات ہوتی دنیا کے اعتبار سے تو حضور بھی اس میں دلچسپی لے کے وہ بات ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں کسی کام کی ضرورت ہے، بات حضور کہ نہیں بھائی اے گل نہ کرو، نہیں، حضور وہ بات بھی سنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور آخرت کا تذکرہ فرماتے، حضور پھر اس کی تفصیلات بیان کرتے۔ جب کچھ کھانے پینے کا ذکر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی تذکرہ کرتے، کھانے کے آداب بیان کرتے، فائدے، لذیذ کھانوں کا ذکر، مضر جو نقصان دہ کھانے ان کا تذکرہ کرتے۔ تو یہ چیزیں کیا بتلاتی ہیں بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے ساتھ جو برتاؤ تھا، جو گفتگو تھی، اس میں بے تکلفی تھی۔ بس کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک ہونے کا اظہار کرتے ہیں، نہیں سارے نہ دنیا کی گال نہ کرو جی، یہ نہیں، ضروریات زندگی ہیں، کسی کے معاملات ہیں، کچھ سوال جواب ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذات پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کے ساتھ عمومی طور پر ایسا برتاؤ تھا کہ ہر بندہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یار حضور کو میرے ساتھ جو محبت ہے نا، ایسی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کو دیکھا تو مجھے لگتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور گویا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہوں۔ کہتے ایسے ایک دن میرے دل میں خیال آیا تو میں حضور کے پاس پہنچ گیا،
میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ میں قوم کا بہترین شخص ہوں یا ابو بکر؟ کیا کہنے لگے مجھے محسوس ہوتا ہے حضور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے. تو میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ میں زیادہ افضل ہوں یا ابو بکر؟ کہتے حضور نے فرمایا ابو بکر. کہتے پھر میں نے پوچھا اچھا یا رسول اللہ میں زیادہ افضل ہوں یا عمر؟ حضور نے فرمایا عمر. کہتے پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں زیادہ افضل ہوں یا عثمان؟ کہتے حضور نے فرمایا عثمان. کہتے جب یہ میں نے 1 2 3 دفعہ سنا تو پھر اس کے بعد میں چپ کر گیا اور بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ مجھے یہ سوال پوچھنا نہیں تھا. مقصد یہ تھا ان کا کہ حضور نے بھی اسٹریٹ فارورڈ جو سیدھی بات تھی وہ کی. ان کو بھی بتانا تھا, امت کو بھی بتانا تھا کہ درجات کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کے ساتھ جو عمومی برتاؤ تھا وہ ایسا تھا کہ ہر دیکھنے والا کہتا کہ یہی حضور کو میرے ساتھ بڑی محبت ہے, حضور کو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. میرے محترم بھائیو اور عزیزو, یہ تذکرہ تو بہت بڑا ہے, بہت لمبا ہے. جن کے دلوں کے اندر حضور کی محبت ہے, آپ سب کے علم ہے کہ ربیع الاول کے دن چل رہے ہیں تو ہماری مساجد کے اندر بھی حضور کا تذکرہ ہوگا, لیکن یہ ظاہر ہے ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے 25-20 منٹ, اس میں بھی ہمارے بھائیوں کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. ہمارے مسجد کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے بیان سننا ہے وہ 5 منٹ آتے ہوتے ہیں بیچارے, کیونکہ ٹائم ہو گیا 45 منٹ. 45 منٹ کے بعد پھر آگے بات ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے حضور کا تذکرہ میرے بھائیوں یہ سننا بہت بڑا درجہ ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں, ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو, دین کی محبت پیدا ہو, تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا سا ٹائم سے آ جائے گا, تھوڑا سا پہلے مسجد میں تشریف لے آیا کریں. کیا خیال ہے؟ حضور کا تذکرہ سننا, حضور کے گھر والوں کا تذکرہ سننا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ان کے صحابہ کا تذکرہ سننا, یہ بہت اعلیٰ بات ہے. اس کی کوشش کیا کریں وہ ٹائم پہ آ جایا کریں تاکہ 2-4 باتیں ہم سن لیں. مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ 12 ربیع الاول والے دن, یہ جو آگے 12 بدھ والے دن آ رہی ہے, اس بدھ کو آگے جو آنے والی ہے 12 ربیع الاول آ رہی ہے, تو اس میں انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے اندر ہی صبح 6:30 بجے 12 ربیع کے حوالے سے پروگرام ہوگا, جس میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب سیرت طیبہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ہاں جی, پونے گھنٹے کا بیان انشاءاللہ تقریباً ہوتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بدھ والے دن وقت پہ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ سنیں. یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے بھائی, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو سنیں اور عملی طور پر جو کام کرنے والے ہیں نا وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.